تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یامین صاحب قبلہ مراد آباد. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا لا سیما نبینا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، برادران اسلام، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، میں مناسب ہی نہیں بلکہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر یک زبان و یک خیال ہو کر صحن عالم کی بہار، بزم ہستی کے تاجدار، رسول کرم شعار نبی باوقار، رحمت پروردگار، حبیب کردگار، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سدرا پہ بھی اجالے ہیں غار ہرا کے دیکھ، سدرا پہ بھی اجالے ہیں غار ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ. سبحان اللہ. سدرا پہ بھی اجالے ہیں غار ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ. حضرات، شعر سماعت کرنے سے پہلے ایک چیز دھیان میں رکھیں. جب کوئی کسی اونچی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنا سر اٹھاتا ہے، نگاہیں کھولتا ہے. کسی بھی اونچی چیز کو دیکھیں تو نظر جھکا کے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن یہ سرکار کی شان ہے. شاعر کہتا ہے، دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دیکھ. دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دیکھ، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دیکھ. اور شعر سماعت فرمائیے. پڑ جائے گی کلیجے میں ٹھنڈک ابھی ابھی، اللہ. پڑ جائے گی کلیجے میں ٹھنڈک ابھی ابھی، عشق نبی کی آگ تو دل میں لگا کے دیکھ. سبحان اللہ. واہ. پڑ جائے گی کلیجے میں ٹھنڈک ابھی ابھی، عشق نبی کی آگ تو دل میں لگا کے دیکھ. آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال. شعر سماعت فرمائیے. آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال، او بے خبر بریلی کا سرما لگا کے دیکھ. واہ واہ. آ جائے گا نظر سبحان اللہ. تجھے اللہ کا جمال، او بے خبر بریلی کا سرما لگا کے دیکھ. پہچان سنی وہابی کی گر نہ ہو،
پہچان تجھ کو سنی وہابی کی جب نہ ہو، احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ۔ واہ، پہچان جب نہ سنی وہابی کی ہو تجھے، احمد رضا کے نام کا نعرہ لگا کے دے۔ سبحان، واہ، سدرا پہ بھی اجالے ہیں غار ہرا کے دیکھ، پہنچے قدم کہاں سے کہاں مصطفیٰ کے دیکھ، قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں، ہائے ہائے، قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں، واہ، ارے سرکار کے غلاموں کی صف میں تو آ کے دیکھ، سبحان اللہ، واہ، قسمت بدل نہ جائے، کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسمت بدل واہ، نہ جائے واہ، تو میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، سرکار کے غلاموں کی صف میں تو آ کے دیکھ۔ واہ حضرات، یہ شعر نہیں فتوے کی زبان ہے، سبحان اللہ۔ آج ایک مسلمان آج کہتا ہے کہ بھئی ہم یہاں کمزور ہیں، مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے، ارے عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے، عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے، ارے ٹوٹے ہوئے ہی بازو ذرا پھڑ پھڑا کے دیکھ، عشق نبی تو خود، عشق نبی تو خود اڑا لے جائے گا تجھے، ٹوٹے ہوئے ہی بازو ذرا پھڑ پھڑا کے دیکھ۔ حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی محفل میں ہیں اور خیال مصطفیٰ سے قریب ہیں۔ وہ لوگ قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے اس سنی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے تگ و دو کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی اس میں جن کو وہ بلاتے ہیں۔ آپ یہاں خود نہیں آئے ہیں بلکہ جن کی محفل ہے انہوں نے بلایا۔ واہ، بے شک بے شک، یہ جو یہاں کے منتظمین ہیں، یہ سنی کانفرنس کرانے والا جو گروپ ہے، ارے ان کی کیا جرت ہو سکتی تھی؟ یہ مدینے والے آقا نے ان کے دلوں میں داعیہ پیدا کیا اور انہوں نے یہ کوشش کی۔ میرے دوستو، ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے کہ اپنا کام اپنوں سے لیا کرتے ہیں، اپنا کام اپنوں سے لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی کا جلسہ ہے، نبی کا کام ہے، مبارک ہے ان لوگوں کو جو کہ اس جشن کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنا کام اپنوں سے کراتے ہیں۔ نبی کا یہ کام نبی نے تم سے کرایا ہے، گنبد خضرا والے نے تمہیں اپنا، یہ کیا کم بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ نبی نے کہہ دیا ہمارا کام کر رہے ہو تم ہمارے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، دین کی بنیاد، دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت اللہ کے حبیب و محبوب، رب کے طالب و مطلوب جناب محمد الرسول اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم ہے۔ کوئی کتنی ہی عبادت کرے، نماز روزہ وغیرہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات ادا کرے اور حب رسول نہ ہو اس کے دل میں، تو یہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ صحابہ کرام کا جو مذہب تھا مسلمانوں، اسی مذہب پر چلو۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھو، صحابہ اپنے نماز روزے پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے عمل و کردار پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اگر بھروسہ کرتے تھے تو محمد الرسول اللہ کی محبت پر۔ ناظم اجلاس حضرت مولانا قاری دلشاد صاحب نے مجھے مقررین اور شعراء کی فہرست جو دکھائی، اس میں انہوں نے بتایا کہ 20 منٹ کا وقت ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا
کہ اپنی بات کو مختصر سے مختصر کر دوں. آپ حضرات توجہ رکھیں. ایک بار شہنشاہ دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں ایک بھولے بھالے سیدھے سادے بادیہ نشین دیہات کے رہنے والے صحابی حضرت ذوالخویسرہ یمانی تشریف لائے، حاضر ہوئے رسول اللہ کے دربار میں، عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے اور سرکار سے ایک انوکھا سوال کیا. حضرات غور سے سنیں. وہ صحابی حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے. صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ یہ قیامت کا علم بھی رکھتے ہیں، مگر سرکار دو عالم کو اس کے چھپانے کا علم حکم دیا گیا. میرے سرکار نے جواب کا رخ بدل دیا اور کہا، ما عادت لہا. اے میرے صحابی، تم قیامت کی آمد کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ حضرات صحابی کا جواب سنیے. صحابی عرض کرتے ہیں، ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ، میں نا کوئی تیاری نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محبین خدا اور محبین مصطفیٰ کو قیامت میں کیا جزا ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کا جواب سنا تو میرے آقا نے جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، زجر و توبیخ نہیں کی، بلکہ صحابی کے جواب کو تسلیم کیا. صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کی اور خدا کی محبت پر بھروسہ ہے. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. حضرات، جو مومن کامل ہے وہ دنیا میں بھی حب رسول کو ایک بنیادی چیز سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. ایک شاعر کہتا ہے، بھروسہ اس کو بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. واہ. حضرت بیدم وارسی فرماتے ہیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. تمنا یہ ہے کہ ہم گناہگار رسول اللہ کے دامن میں ہوں. حضرات، بھروسہ نبی پر ایسا ہی ہونا چاہیے. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب نفر اللہ مرقدہ کے برادر اوسط، استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نبی تو نبی ہے، نبی کے دربار کے ذروں سے نجات کی امید ہے. جب انہوں نے پڑھا کہ قیامت کے دن یہ آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، شدت ہوگی دھوپ کی، تمازت ہوگی، لوگ پسینوں میں غوطہ زن ہوں گے، پریشانی اور بیتابی اپنی حد کو پہنچ گئی ہوگی، تو حضرت حسن رضا خان صاحب اپنے نبی کے دیار کے ذروں پر بھروسہ کر کے کہتے ہیں. اور ذرا بے نیازی دیکھیے کہ مجھے بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید محشر کا، مجھے بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید محشر کا، لیے جاؤں گا چھوٹا سا کوئی ذرہ تیرے در کا. یا رسول اللہ، جب خورشید اترائے گا، جب خورشید
جلال میں ہوگا، میں نبی کے دربار کا ایک ذرہ لے جاؤں گا کہ اے سورج زیادہ اتراوے مت، پہلے اس ذرے کی چمچ سے مقابلہ کر لے. اسے بھروسہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابی کا جواب سنا، صحابی نے کہا کہ میں قیامت کی کوئی تیاری نہیں کر چکا ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا انت ما من احببت، اے میرے صحابی تم یقین رکھو تم جس سے دنیا میں محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. یہ فارمولہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے. اگر نیکوں سے، اچھوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے، عرفاء سے، شہداء سے، اولیاء سے، مجتہدین سے، محدثین سے، مفکرین سے، متکلمین سے، ایمان والوں سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا حشر قیامت کے دن انہی مقدس شخصیتوں کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا انت مع من احببت، تو صحابہ نے خوشی میں بہت بلندی کے ساتھ بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کیا. اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اسلامی زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس دن ہوئی جبکہ نبی نے یہ فرمایا جو دنیا میں نبی سے محبت کرے گا قیامت کے دن نبی کے دامن رحمت کے زیر سایہ رہے گا. میرے دوستو، نبی کا دامن رحمت اگر مل جائے قیامت میں تو کیا کہنے، کوئی فکر نہیں. دعا کرو اللہ سے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سرکار دو عالم کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے. مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ یا اللہ نبی کے دامن رحمت میں پہنچا دینا. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضرات یہ کچہری کی اصطلاحیں حضرت نے استعمال کر لی ہیں کہ جب قیامت کے دن فرشتے مجرموں کو ڈھونڈیں گے فلاں مجرم کہاں ہے، فلاں گناہگار کہاں، یا اللہ نبی کے سائے دامن رحمت میں جگہ دے دے. اگر ہم مجرم، اللہ یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنی کانفرنس، برادران اہل سنت، ہاں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. کون صاحب ہے جی؟ سنائی کہ جو دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے دامن رحمت کے سائے میں ہوگا. تو صحابہ نے خوشی میں نعرے تکبیر بلند کیا اور حضرت انس نے تو کچھ بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک نے کہا فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَن نَّكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. جب حضور نے یہ فرما دیا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، تو میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. صحابی کا عقیدہ دیکھیے، نبی کی محبت کے ساتھ ابو بکر و عمر کو جوڑ رہے ہیں. ابو بکر و عمر کا ساتھ نبی کے ساتھ اٹوٹ ہے. میرے دوستو، گنبد خضرا میں سرکار نے دونوں صحابیوں کو آرام کی جگہ دی ہے کہ نہیں؟ آج بھی گنبد خضرا کہہ رہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم کی محبت کرو، ان کی اطاعت کرو اور اطاعت بزرگوں کے ڈھنگ پر کرو. مسلک اعلی حضرت، مسلک غوث العظم، مسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مسلک مخدوم سمنا، مسلک قطب بنارس پر رہو. اولیاء اللہ کا مذہب وہی تھا.
جو اہل سنت کا مذہب ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کا احیاء کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کی خدمت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کے لیے اپنی جائیداد کو، اپنے ذمہ دارے کو، اپنے باغوں کو نہیں دیکھا، اپنی متاع دنیاوی قربان کر دی اور رات دن اہل سنت کے مراسم کو، اہل سنت کے عقائد کو مجلہ، مصفہ، معید کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تمام سنیوں پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اگرچہ جائیداد نہیں دی، متاع و سامان نہیں دیا اور زمین نہیں دی، ہمیں زر و جواہر نہیں دیے، حب رسول دی ہے، عظمت صحابہ دی ہے، احترام اولیاء دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔